اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ میری طرف سے تمام بی فار یو فیملی کو السلام علیکم۔ جناب، کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں کچھ کیلکولیشنز میں نے پیش کی تھیں، تو اس کے بارے میں راجہ صاحب نے ایک ویڈیو بنا ڈالی اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو، تو بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں بار بار سوال کرتا ہوں لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے آپ کی طرف سے، اور ابھی میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 سوالات رکھتا ہوں کہ اس کا مجھے کائنڈلی جواب دے دیں آپ۔ باقی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم جو کاز لے کر چلے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اس میں مجھے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جو اکاؤنٹس کے اندر پیسہ پڑا ہوا تھا جب بی فار یو بند ہوئی ہے، تو اس وقت جن لوگوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور بڑا انہوں نے محنت کی ہے بی فار یو میں بھی، اور میری مراد جو ہے وہ ڈاکٹر اصغر صاحب، میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں، جو لوگ پاس بیٹھے تھے جن کے سامنے سوال کیا گیا تھا ان سے، کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت بڑا ان کا وہاں پہ ہولڈ تھا بی فار یو میں، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بی فار یو بند ہو جاتی ہے، کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا بنے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پیسہ اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے اس کی ہم نے پہلے سے ایڈوانس چیک جو ہے یا پے آرڈر بنا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری بات چیت جو ہے وہ بینک مینیجرز کے ساتھ طے پا چکی ہے۔ اگر اس طرح کو کوئی آرڈر آئے گا تو وہ تمام رقم جو ہے وہ ہم اکاؤنٹ سے نکال لیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر یہ کام ہوا ہے تو وہ رقم کہاں گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو اس وقت ڈاکٹر اصغر صاحب نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ 2 سوال ہو گئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب سے بی فار یو بند ہوئی ہے، سی او صاحب باہر آئے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیل کے اندر وہ ڈسپنسری بنانے کے لیے یا لیبارٹری بنانے کے لیے پیسہ دیا گیا، وہاں پہ اس پہ پیسہ استعمال ہوا، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی تو اسی غریب عوام کا پیسہ تھا۔ شاہ فیصل کو 20 لاکھ روپے دیے گئے، وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ بھی اسی عوام کا پیسہ تھا۔ مدنی صاحب کو 10 لاکھ روپے دیے گئے، وہ بھی غریب عوام کا پیسہ تھا۔ ایکٹیویشن فیسوں کی مد میں جو پیسے لیے گئے وہ غریب کا پیسہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، وکیلوں کو دینے کے لیے فیسیں بھی ہیں، خود اچھی لائف بھی گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ان کے بچے جو ہیں یا لیڈروں کے جو بچے ہیں، ان کی جو فیملیاں ہیں، وہ کسی غریب کی طرح رہ رہے ہیں، کسی ایسے بندے کی طرح رہ رہے ہیں جس نے گھر بیچ دیا ہو، کرائے پہ رہتا ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، کرایہ دینے کے لیے نہ ہو؟ کیا اس طرح کی کوئی زندگی گزار رہا ہے ان لیڈروں میں سے، جو آج پھر ان کو عزت دی جائے کہ وہ جناب تشریف لا چکے ہیں، عزت مآب جناب، ان کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بڑے تیر چلائے تھے بی فار یو میں، آج دوبارہ آ گئے ہیں وہ تیر چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ $50 جو ہے وہ جمع کروائیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بی فار یو کے ایسے ہیں جو کہ $50 کیا $100 بھی کروا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کروا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گن کے بتائی ہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود غریب عوام پہ دوبارہ برڈن کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، ایک سوال جو بڑا ویلڈ سوال تھا، میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں لیکن مجھے اس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں دیا گیا، اگر آپ جواب دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کہ جب سیکیورینیکس آپ نے اناؤنس کی تھی اور اس وقت آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بغیر ایک آنا ٹکا بھی کسی سے لیے ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، آپ کو آپ کی جمع شدہ رقم پہ ROI آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کا اس میں موقف تھا۔ اس وقت وہ پیسہ
جس پہ آپ نے ROI دینی تھی وہ پیسہ کہاں سے آنا تھا، اور اگر اس وقت وہ پیسہ موجود تھا تو اس کے بعد کون سے ایسے سرکمسٹانسز گزرے ہیں وہ ذرا سامنے رکھ دیں، بتا دیں کہ جی اس وقت تو ہمارے پاس اربوں روپے موجود تھے، وہ کہیں آندھی آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، اس میں وہ سارے بہہ گئے، اڑ گئے، وہ پیسے چلے گئے، ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ ذرا پبلک کے سامنے رکھ دیں کہ اس وقت ہمارے پاس دینے کو تھے، لیکن وہ جاوید خان صاحب آگے درمیان میں انہوں نے سکیور انیکس بند کروا دی، اس کے بعد طوفان آیا جی وہ ہمارے پیسے اڑ گئے، ابھی تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس وقت تھے اور ابھی نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر اس وقت اگر نہیں تھے تو آپ نے وہ دعوے کیوں کیے تھے؟ اس سوال کا جواب بھی دے دیں۔ اچھا، اس کے بعد کمپنی بند کروانے کے بارے میں آپ نے کہا، تو ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی ہے جی کہ ہم یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہم متاثرین کو ان کے حقوق لازمی لے کے دیں گے۔ ہم نے کوششیں کرنی تھیں اور وہ کوششیں ہم نے کی بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوششیں ہماری جاری رہیں گی، اور اس میں کوشش ہماری کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ متاثرین کو فری میں اکوموڈیشن دی جائے، جو ان کے پہلے پیسے لگے ہوئے ہیں اسی پہ ان کو اکوموڈیشن دی جائے۔ اس میں دو آپشن ہیں کہ ایک ان کو کیپٹل اماؤنٹ ریٹرن کر دی جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی جو کیپٹل ان کا بنتا ہے اسی کے اوپر ان کو اکوموڈیشن سٹارٹ کر دی جائے۔ کیش ورتھ سے ہی آپ بے شک کر لیں، اس میں ڈیٹا شفٹ کیا جائے اور اس میں سے ان کو اسی رقم پہ ROI ملنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی پلان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا پلان ہے، تو اس کو آپ کیوں شیئر نہیں کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ؟ ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر وہاں پہ وہ شفٹ کرتے ہیں اس پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 7% دیں، اس پہ آپ 4% دینا شروع کر دیں، 3% دینا شروع کر دیں، جتنا کمپنی افورڈ کر سکتی ہے یا جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش ہے اتنا آپ لوگوں کو اس پہ اکوموڈیشن سٹارٹ کر دیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز جو آپ کہتے ہیں وہ بھی قابل اعتراض ہے، جو آپ کہتے ہیں جی کہ جو آئے گا بندہ یہاں پہ وہ $50 بھی لگائے گا، پھر اپنے ساتھ وہ اپنا نیٹ ورک بھی بلڈ اپ کرے گا، پھر ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ اگر تو یہ شرط ہوتی صرف کہ جی $50 لگائیں، آپ کا جو پرانے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اس پہ آپ کو اکوموڈیشن سٹارٹ کر دی جائے گی، یہ بات اتنی تو کسی حد تک سمجھ آنے والی ہے کہ چلے ہم کسی کو کہتے ہیں جی کہ آپ $50 لگا دیں، آپ کی ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ کو ROI اس پہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو بات چلیں ہم اس پہ لوگوں کو کنونس کر سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ $50 بھی لگائیں، آپ اپنے ساتھ ٹیم بھی بلڈ اپ کریں، تو پھر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پرفارمنس دیکھ کے، تو پھر اس کے بعد ہم اکوموڈیشن سٹارٹ کریں گے، یہ بات سراسر غلط ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سورج مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف سے نکلتا ہے نا، یہ مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے راجہ صاحب، تو میں کم از کم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی لوگوں سے نیو اکوموڈیشن لی جائے۔ اس کی ریزن بتا دینا، یہ جو میرے سوالات ہیں ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں، لازمی دینے ہیں آپ نے جوابات، مجھے انتظار رہے گا بڑی شدت سے۔ آپ نے سکیور انیکس کو لازمی ایڈریس کرنا ہے، اور اس وقت کے جو آپ کے دعوے تھے ان کو آپ نے لازمی اس میں ایڈریس کرنا ہے کہ جی میں نے اس وقت یہ دعوے کیے تھے کہ جی فری میں اکوموڈیشن ہوگی، جو آپ کی جمع شدہ رقم ہے اسی پہ اکوموڈیشن ہوگی، آج کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس وقت اس وقت بھی نہیں ہو سکتی تھی تو اس وقت آپ نے دعوے کیوں کیے تھے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کرنی ہے۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، پبلک کے سامنے آ جائیں، حالات و واقعات سارے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بالکل بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن پبلک کے سامنے حقائق تو رکھیں نا۔ پبلک جو ہے نا یہ اسٹیک ہولڈر ہے اس میں، یہ جتنی کمپنی آپ بنائی ہے آپ نے، یا جو B4U تھی نا، اس میں یہ تمام لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بات کرنے کا بھی حق ہے، ان کو بات پوچھنے کا بھی حق ہے، ان کو سوال کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے اس کا جناب گلا دبا دیا جاتا ہے، یا اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی اور اس میں آپ نے پوری جتنی ایڈوائزری کور کمیٹی تھی آپ نے سب پہ الزام اس میں لگایا تھا جی کہ یہ سب نے جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی ذات کی بات کی، لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں کہ ہم نے CO صاحب سے جا کے
اپنی ذات کی کوئی بات کی ہے تو وہ ذرا ثبوت سامنے لے آئیں پبلک کے سامنے، پبلک کو تو پتہ چلے نا کہ یار کون کون کرپٹ لوگ ہیں اس میں، یہ تو پتہ چل جائے نا، یہ اس کو آپ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ اگر بات کر دینا، اب میں کہوں جی راجہ ریاض صاحب نے 50 کروڑ روپے سی او صاحب سے رشوت لی ہے، یہ میں کہہ دوں، آپ مجھ سے پوچھتے رہے میں ثابت نہ کر پاؤں تو مجھ پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو بندے الزام لگاتے ہیں وہ اپنے بارے میں پھر خود سوچ لیں، اپنے گریبان میں وہ جھانک لیں کہ جی اگر کسی نے سلیم جھمٹ پہ الزام لگایا کہ جی اس نے جا کے وہاں پہ سی او سے اپنے ذات کے بارے میں بات کی ہے یا پرسنل پہ اپنی ذات کے بارے میں بات کی ہے تو وہ سامنے لے آئیں ثبوت، میں بھی سامنے لاؤں گا کہ میں نے ایک دفعہ سی او صاحب سے پرسنل پہ رابطہ کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا؟ جب ہم میٹنگ سے نکلے تھے تو سی او صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے اسی رابطے کے تھرو ان سے کچھ باتیں کی تھیں، اور وہ باتیں یہ تھیں کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے اس غریب عوام کو اکوموڈیٹ کر دیں، یہ اس کا لب لباب تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو وائس میسج بھی سینڈ کر دوں گا، پبلک بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے سی او صاحب کو کیا کہا تھا، کس دن کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے ان سارے سوالوں کے آپ کے پاس کوئی جوابات ہیں تو وہ برائے مہربانی سامنے لے آئیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ہمارا جو موقف ہے اس پہ ہم قائم دائم ہیں اور اس پہ قائم رہیں گے۔ آپ کی طرف سے اگر اکوموڈیشن کا کوئی سٹرانگ پلان ہمیں نظر آیا تو آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگر سٹرانگ قسم کا پلان نہ ہوا جس میں لوگوں کی اکوموڈیشن جو ہے پھر مشکوک ہوئی اور کل دوبارہ وہ متاثرین کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے تو پھر میرے خیال میں ہم کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان تمام سوالوں کے جواب ضرور دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔